سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 75 تا 82 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ قوم بت پرست تھی، تو ان سے پوچھا کہ یہ جن کی عبادت کر رہے ہو یہ سنتے بھی ہیں، کوئی جواب بھی دیتے ہیں، نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے تو اسی طرح کر رہے تھے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں آباء و اجداد کی تقلید کا ذکر ہے اور اس کی مذمت ہے، تو وہاں عقل کا نہ ہونا اور ہدایت کا نہ ہونا مذکور ہے۔ قرآن کے بعض مضامین وہ بعض کی تقیید کرتے ہیں، ان کے لیے قید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آباء و اجداد اگر نیک اور صالح ہوں تو ان کی اقتداء کرنا یہ ہدایت ہے، اگر گمراہ ہوں تو ان کا گمراہی کا راستہ اختیار کرنا یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جو ان آیات میں آ رہا ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ما قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا جن کی عبادت کرتے ہو ان کی حالت دیکھی ہے کہ یہ ہیں کیسے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ نہ نفع نہ نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی ان کی عبادت کرتے ہو، تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک یہ ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو سوائے رب العالمین کے کہ وہ معبود ہیں، اور اس کی عبادت وہ ضرر سے خالی ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ کائنات میں اور کسی کی بھی عبادت ہوگی تو اس میں نقصان ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ فرعون نے بھی کہا تھا وما رب العالمین، اس کا تعارف فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راہ سجائی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے نفع نقصان کا اس کو سمجھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے چلنے پھرنے میں، اس کی خوراک کے معاملے میں اس کو فہم دی جاتی ہے کہ یہ چیز نفع بخش ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ آپ جانوروں میں دیکھیں گے کہ جن جانوروں کی خوراک چارہ ہے وہ کبھی بھی گوشت نہیں کھائیں گے، اور جن کی خوراک گوشت ہے وہ چارہ نہیں کھائیں گے۔ آپ بکری کے سامنے انتہائی عمدہ بنا ہوا گوشت رکھ دیں وہ نہیں کھائے گی، اور آپ شیر کے سامنے بڑا بہترین قسم کا ایک ٹوکرا سلاد کا بھر کے رکھیں، شیر نہیں کھائے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ انسان ہے جو بے احتیاطی کرتا ہے ہر چیز میں، اعمال میں، بات چیت میں، خوراک میں۔ شوگر 500 تک پہنچی ہوئی ہوگی، مٹھائی سامنے آئے گی تو وہ کہتا ہے چلو تھوڑی سی کر لیتا ہوں، انسولین بڑھا دوں گا آج، تو وہ فیصلے کرتا ہے کہ میں یوں کروں گا پھر اس کا علاج یوں کر لوں گا۔ اللہ نے عقل دی تھی کہ اس کو صحیح راستے میں استعمال کیا جائے۔ وہ چیزیں جو صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان کا استعمال وہ ضرر کے اعتبار سے اشد ہو تو حرمت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، ورنہ کراہت تو بہرحال ہے۔ اسی لیے یہ جو مٹی ہے، مٹی زمین پہ جو مٹی ہوتی ہے یہ پاک ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے نقصان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا بھی کرتے ہیں، اس کی رہنمائی بھی کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی سے جب اپنی چیزیں طے کرتا ہے اس میں نقصان اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ میں والذی هو یطعمنی ویسقین،
وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے، مجھے پلاتی ہے۔ یہ جو تعارف ہے اس کو آپ ایک مرتبہ غور سے پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے زمانے کی جو عقائد اور نظریات ہیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ نے پیدا کیا، راہ سجائی، کھلایا پلایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو جاتا ہوں اللہ شفا دے دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور اللہ مجھے موت دے گا پھر مجھے اللہ زندہ کرے گا۔ بیماری کا آ جانا، اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی ہونا، موت کا آ جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ان کی نسبت بندوں کی طرف نہ کی جائے۔ کل پرسوں درس میں عرض کیا تھا کہ یہ کہنا کہ جی بندش ہو گئی اس لیے یوں ہو گیا۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ نظر ہو جانا وہ برحق ہے، حدیث میں العین حق، دوسری روایت میں عامۃ ما فی القبور بالعین، کہ اکثر لوگ جو قبروں تک پہنچے ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر تک پہنچانے والی چیز نظر ہے، تو نظر برحق ہے، اس کا علاج کیا جائے، لیکن اس سے ہٹ اور نظر ہوتی اس وقت ہے کہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جیسے ماشاء اللہ، تبارک اللہ، یہ نہ کہا جائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس سے نظر ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے گھر کے باہر لکھ کر لگایا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہ جو سورہ کہف کی آیت ہے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ تو باغ کے بارے میں ہے، کہ قرآن میں تو یہ واقعہ باغ کے بارے میں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر اور اس میں بسنے والے یہ میرے لیے باغ، میری اولاد، میرے گھر والے، وہ میرے لیے کل متاع ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کی حفاظت مانگنے کے لیے یہ کلمات لکھ کر لگاتا ہوں۔ تو نظر سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چیزوں کی نمائش نہ کی جائے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے تو لوگوں کے سامنے چرچے نہ کرے، اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنی ضرورت پوری کرتا رہے، بس یہ کافی ہے، اور کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور میں تو 3 گاڑیاں رکھتا ہوں اور میرے تو یہی ہے، اور میرے 4تھی گاڑی لینے کا ارادہ ہے، لیکن پھر بچے نے منع کر دیا۔ تو جب آپ 4 بندوں کے سامنے تبصرہ کریں گے تو لامحالہ ان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بزرگ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ پھر ہمارے زمانے میں تو نظر بد سے ہٹ کر پرچیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ اچھی تجارت کرنے والے کو پرچی آ جاتی تھی۔ ہمارے دوست ہیں، تاجر ہیں، شہر شاہ میں ہوتے ہیں، ایک مرتبہ یہاں مسجد میرے پاس آئے، مجھے پرچی دکھائی، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیں 10 لاکھ روپے دیں، پہلے سلام، پھر اس کے بعد اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیں 10 لاکھ روپے دیں جہاد میں تعاون کے لیے، جیسے آپ پہلے کرتے رہے ہیں، ورنہ آگے نقطے نقطے نقطے، اور نیچے PTP کا نام لکھا ہوا ہے، جہاد کے لیے تعاون بھتے کے انداز میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جہاد کیا، صحابہ کو ترغیب دی، جس نے جو دیا لے کر چل پڑے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچایا جائے۔ علماء نے لکھا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مخفی رکھنے میں عافیت ہے، ان میں عورت اور مال، یہ دونوں چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان کو مخفی رکھا جائے گا، عافیت میں رہے گا، پھر ان کو آشکارا کرے گا تو دنیا میں اس کا نقصان دیکھے گا۔ تو یہ زندگی دینا، موت دینا، کام کاروبار کا چل جانا، روزی دینا، بیماری کو اس سے شفا دینا، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، ان کو مخلوق سے نہ باندھا جائے کہ فلاں نے بند کر دیا، فلاں نے بندش کر دی۔ یہ عقیدے کی بہت بڑی خرابی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بہت سارے اعمال سے رک جاتا ہے اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ
جو عملیات کا کام کرتے ہیں وہ اتنے عجیب قسم کے عمل اور اس میں لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں کہ محمل کلمات زبان سے نکالنا جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور اس کے ذریعے عقیدے پر تو چوٹ پڑتی ہی ہے، اس سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کلمات کفر زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ عملیات میں مہارت رکھتے ہیں وہ آج کل آپ کسی کے پاس جائیں، جی آپ کا نام کیا ہے اور ماں کا نام کیا ہے، سب سے پہلے ماں کا نام۔ تو جادو میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ماں کا نام پوچھا جاتا ہے، باپ کا نام ہی نہیں پوچھا جاتا۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اگر نظر کا شبہ ہو تو اس کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ خود پڑھیں اور خود دم کریں، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ جا کے پلیتا کٹوائیں اور کسی سے دم کروائیں۔ خود پڑھیں، مسنونہ اعمال کا اہتمام کریں، وہ چیزیں جو مشائخ کے تجارب میں ہیں ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ، اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا جائے۔ فجر کے بعد اذکار کے لیے اوقات مختص کر لیے جائیں، مسجد میں یا گھر میں ایک حصہ متعین کر کے وہاں 10-15 منٹ گھر میں بیٹھ کر ذکر کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کچھ وقت مسجد میں گزارے، گھر سے چلا جائے، 5 منٹ کی ترتیب ہو لیکن روزانہ ہو، اس کے بے شمار فوائد اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو مجھے موت بھی دے گی پھر اس کے بعد مجھے زندہ بھی کرے گی، وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری کوتاہی سے درگزر والا معاملہ فرمائے گی بدلے کے لیے۔ کہ اگر کوئی اس وقت معاف کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس سے ہٹ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معاف کر دے، یہ بھی ہمارے زمانے کا ایک باطل نظریہ ہے۔ پیر فقیر لوگوں کو سبق پڑھاتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارا یہ کام کر دیں اور باقی آپ کے نماز روزے وہ ہم بھگتا لیں گے۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ پنجاب میں باقاعدہ کہتے ہیں پیر کہ ہم اللہ کے ساتھ نمٹ لیں گے، معاذ اللہ، اتنا بڑا جملہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر بات کر سکے، سفارش کر سکے۔ تو اپنا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال ٹھیک ہوں، اور یہ امید رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ درگزر کریں گے بدلے کے دن، یہ انبیاء کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر کسی پر بھروسہ رکھنا کہ فلاں پیر صاحب، انبیاء کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان میں آپ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نبی لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور انبیاء سے ہٹ کر تعلیم جتنی بھی دی جاتی ہے اس میں لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا جاتا ہے کہ ہمیں مانو، اور نبی کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بات بتا کر اللہ کا راستہ دکھایا جاتا ہے، اللہ کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ آپ ان آیات میں غور کریں، اس میں نبی نے کہاں اپنی تعریف کی ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو موڑ دیا، اور وہ لوگ جو کسی کی وجہ سے اللہ کی طرف مڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کر موڑنے والے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ جس آدمی نے کسی سے فیض حاصل کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں جتنی پختگی پیدا کرے گا، موڑنے والے کا احسان اس کے دل میں مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سوچ رکھنا کہ لوگوں کو اپنی طرف موڑیں گے تو اس سے نفع ہوگا، یہ انبیاء کی سوچ کے بالکل مخالف ہے۔ انبیاء کا طریق قرآن نے بیان کیا ہے اور وہی ہدایت والا طریق ہے۔ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے بعض دعائیں مانگی ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو پڑھیں گے بھی، اور آپ حضرات کوشش یہ کریں کہ کل تو چھٹی ہے، کل بھی پرسوں بھی، تو ان 2 دنوں میں یہ جو آیات ہیں، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم اور واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، یہاں تک ان آیات کو کوشش کریں گے یاد کر لیں۔ نبی کی دعا ہے
اور بہت جامع دعا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے